غزوے سے واپسی پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ ذرا غور فرمائیے کہ ایک ایسی جنگ جس میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہے، ایک ایسی جنگ جس میں آپ کے جانثار صحابہ کرام اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بیتاب ہیں، ایک ایسی جنگ جس میں صحابہ کے دلوں میں شہادت کی آرزو مچل رہی ہے۔ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو جہاد اصغر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت اور دانائی کے بادشاہ تھے، اگر آپ اسے جہاد اصغر قرار دیتے ہیں تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے۔ میں نے اس نقطۂ نظر سے جائزہ لینا شروع کیا اور حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کی سیرت خاتم النبیین کو دیکھا، شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو دیکھا، اور میں حیران ہوا اور حیرت و استعجاب کے سمندر میں ڈوب گیا جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں اور ان تمام سرایا میں جو صحابہ کے ذریعے آپ نے بھجوائے مختلف جگہوں پہ، ان تمام غزوات اور سرایا میں جہاد بالسیف میں صرف 146 دن یہ جہاد بالسیف کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں جن کے 22,680 دن بنتے ہیں، ان میں صرف 146 دن جہاد بالسیف کیا گیا۔ کیا یہ بات اس بات کو ثابت نہیں کرتی کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب یہ فرماتے تھے کہ یہ جہاد اصغر ہے تو یہ کوئی فرضی بات نہیں تھی، جذباتی بات نہیں تھی، حکمتوں اور دانائی کے بادشاہ کا ارشاد مبارک تھا، اور فی الواقعہ یہی بات سامنے آتی ہے۔ 146 دن صرف جہاد بالسیف کیا گیا، 290 دن اس جہاد کے لیے سفر کیا گیا، اور باقی 22,244 دن یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا جہاد جاری رہا۔ کس شان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد پر حکمت روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کوئی خونی مہدی، کوئی خونی مسیح نہیں آنے والا۔ تو اس سے یکدم علماء میں ایک مایوسی طاری ہوئی۔ وہ تو منتظر تھے کہ جب خونی مسیح آئے گا تو دنیا جہان کی دولت ہمیں مل جائے گی، ملکوں پہ اقتدار ہمیں حاصل ہوگا، نعوذ باللہ دشمنوں کی لڑکیاں ہمارے قبضے میں آئیں گی اور ہم داد عیش دیں گے۔ جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فتویٰ سنا تو انہوں نے آپ کے کفر کے فتوے لگانے شروع کیے۔ اس پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑے ہلکے پھلکے انداز میں فرمایا بے شک میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کا بڑا نقصان کیا ہے، کہ میں نے ایسے خونی مہدی کا آنا سراسر جھوٹ ثابت کر دیا ہے جس کی نسبت ان لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آ کر بے شمار ان کو روپیہ دے گا، مگر میں معذور ہوں۔ قرآن اور حدیث سے یہ بات بپائے ثبوت نہیں پہنچتی کہ دنیا میں کوئی ایسا مہدی آئے گا جو زمین کو خون میں غرق کر دے گا۔ بس میں نے ان لوگوں کا بجز اس کے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اس خیالی لوٹ مار کے روپیہ سے ان کو محروم کر دیا ہے۔ میں خدا سے پاک الہام پا کر یہ چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور وحشیانہ عادتیں دور ہو جائیں اور نفسانی جذبات سے ان کے سینے دھوئے جائیں اور ان میں آہستگی اور سنجیدگی اور حلم اور میانہ روی اور انصاف پسندی پیدا ہو جائے، اور یہ اپنی اس گورنمنٹ کی ایسی اطاعت کریں کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور یہ ایسے ہو جائیں کہ کوئی بھی فساد کی رگ ان میں باقی نہ رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ملفوظات جلد 2 صفحہ 120 پہ فرماتے ہیں، آج میں کنز العمال کو دیکھ رہا تھا، مہدی اور دجال کی نسبت اس میں 85 حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور ہر حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب مہدی آئے گا تو وہ خوب خون خرابہ کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ عقیدہ کہ مہدی آتے ہی خلق خدا کے خون سے زمین کو رنگ دے گا، یہ سب وضعی اور جھوٹی حدیثیں ہیں، میں انہیں قبول کرنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں۔ فرماتے ہیں یہ امر اصول تبلیغ کے خلاف ہے اور ماموریت کے خلاف ہے کہ کوئی مہدی یا کوئی مسیح آئے اور اتمام حجت کے بغیر مار دھاڑ شروع کر دے اور خون خرابہ، قتل و غارت گری شروع کر دے۔ آگے ایک بہت ہی خوبصورت فقرہ ہے، قابل غور ہے۔
فرماتے ہیں ایسا خونی مہدی مسلح ہی کیا ہوا، وہ خون ریز مفسد ہوا۔ حضور علیہ السلام نے جہاد کے مسئلے پر روشنی ڈالنے کے لیے ایک نہایت بصیرت افروز مضمون لکھا جو پڑھنے سے تعلق ہے، اب آپ کو کچھ وقت نکال کے اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کا عنوان ہے گورنمنٹ، انگریزی اور جہاد۔ اس کے خاص نکات خاکسار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک فقرہ ہے، خدا نے مجھے مسیح ابن مریم کا جامہ پہنا دیا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، معانی کا جہان ہے اس کے اندر، اور جماعت احمدیہ کا اسلوب جہاد اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ خدا نے مجھے مسیح ابن مریم کا جامہ پہنا دیا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس کون سی توپ تھی، کون سی بندوق تھی، کون سی گولی آپ نے چلائی، کون سی تلوار آپ کے پاس تھی؟ محبت سے، شفقت سے، پیار سے پیغام پہنچا رہے تھے۔ خدا محبت ہے، گاڈ از لو، ٹرن یور چیک، کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے دوسرا بھی آگے کر دو، کوئی قمیص مانگے تو اپنا کوٹ بھی اسے دے دو، کوئی 1 میل چلنے کے لیے کہے تو 2 میل اس کے ساتھ چلو۔ یہ تعلیم تھی جو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے دی، اور اسی رنگ کے جمالی نبی حضرت مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام نے فرماتے ہیں اسی مضمون میں، شر سے پرہیز کرو، نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرو، دلوں کو بغضوں اور کینوں سے پاک کرو کہ اس عادت سے تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ پھر فرماتے ہیں، آؤ میں تمہیں ایک ایسی راہ سکھاتا ہوں جس سے تمہارا نور تمام نوروں پر غالب رہے، اور وہ یہ ہے کہ تم تمام سفلی کینوں اور حسدوں کو چھوڑ دو اور ہمدرد نوع انسان ہو جاؤ اور خدا میں کھوئے جاؤ اور اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی صفائی حاصل کرو کہ یہی وہ طریق ہے جس سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور فرشتے مدد کے لیے اترتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ یہ ہمارا اسلوب جہاد۔ دیکھو میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے، مگر اپنے نفسوں کے پاک کرنے کا جہاد باقی ہے۔ اور یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی، بلکہ خدا کا یہی ارادہ ہے۔ صحیح بخاری کی اس حدیث کو سوچو جہاں مسیح موعود کی تعریف میں لکھا ہے، یضع الحرب، یعنی مسیح جب آئے گا تو دینی جنگوں کا خاتمہ کر دے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ایک شہنشاہ کی طرح نہایت پرشوقت الفاظ میں خطاب فرماتے ہیں، سو میں حکم دیتا ہوں کہ جو میری فوج میں داخل ہے وہ ان خیالات کے مقام سے پیچھے ہٹ جائے، دلوں کو پاک کریں اور اپنے انسانی رحم کو ترقی دیں اور درد مندوں کے ہمدرد بنیں، زمین میں صلح پھیلا دیں کہ اس سے ان کا دین پھیلے گا۔ حضرات، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام صلح اور آشتی اور محبت کے سفیر بن کے دنیا میں آئے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہماری طرف سے امان اور سلوکاری کا سفید جھنڈا بلند کیا گیا ہے، اپنے تئیں شریر کے حملے سے بچاؤ مگر خود شریرانہ مقابلہ مت کرو۔ اتنا عظیم الشان یہ پیغام ہے، ساری اسلامی دنیا نے گزشتہ 100 سال میں اسے اگنور کیا اور نظر انداز کیا۔ اپنا دفاع ضرور کرو،